السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر یمن کے حملے کے دعوے کے حوالے سے، ساتھ بات کریں گے سیز فائر معاہدہ جو آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی ساتھ بات کریں گے پاکستان میں توہین کے جیلی مقدمات اور عمران خان سے ملاقات کی اندرونی کہانی کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لبنان کے المیادین نیٹ ورک کے مطابق آج صبح مقبوضہ فلسطین کے وسطی علاقوں میں یمنی بیلسٹک میزائل کے ذریعے ایک حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں متعدد مقامات پر سائرن بجنے کے اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ حملہ تل ابیب، ہرزیلیا، ریشون لیزیون، بیت الشمیش اور اس طرح پیٹاخ ٹیکوا سمیت دیگر مقامات پر جو ہے وہ نوٹ کیا گیا، اور ان مقامات پر ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کم از کم 11 اسرائیلی آبادکار جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی کمانڈ نے کہا ہے کہ یمن سے داغے گئے بیلسٹک میزائل نے جو ہے اس کو گرانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، لیکن حکام نے ابھی تک ان کوششوں کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ سے یا میزائل روکنے یا نہ روکنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاع جاری نہیں کی ہے۔ دوسری طرف یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے اس حملے کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی افواج نے فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل داغا، جس کا ہدف یمنی جو ہے وہ جس کا ہدف تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع تھی، اور فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل جو ہے اس میں استعمال کیا گیا۔ ساری نے دعویٰ کیا کہ میزائل نے دشمن کی دفاعی نظام کو عبور کر کے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کچھ ویڈیوز جاری کی ہیں جس میں میزائل کے کچھ ٹکڑے بعد عمارتوں کی چھت پہ جا کے گرے ہیں، اس میں تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ عمارتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے پیر کے روز بات کریں تو یمنی مسلح افواج نے ان کی راکٹ فورس نے مقبوضہ یافا یعنی تل ابیب میں ایک اہم اسرائیلی مقام پر فلسطین 2 بیلسٹک میزائل داغا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سیز فائر کے حوالے سے، جو ایک بڑی کامیابی ملنے کا امکان ہے یا بہت قریب ہے۔ سیز فائر کا معاہدہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اسی ہفتے متوقع ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات طے ہوئے ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ نکات جنگ بندی کے حوالے سے جو معاہدہ ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ 42 دن پر مشتمل ہوگی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ابتدائی جنگ بندی جو ہے اس میں اسرائیل جنگ کے مکمل خاتمے کا پابندی ہے، یعنی 42 دن کی جنگ بندی ہے۔ اسرائیل جنگ بندی کے دوران جو ہے وہ اس کی فوجیں بفر زون میں رہیں گی، جو بفر زون کا علاقہ ہے اس میں رہیں گی، یہ بھی طے ہوا ہے۔ اسرائیلی افواج بفر زون میں رہیں گی، اس کے ساتھ غزہ کے شہری شمال میں واپس جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ غزہ کے شہری شمال میں واپس جائیں، لیکن وہ غیر مسلح ہوں گے۔ اسی طرح فلاڈیلفیا جو محور ہے اس کے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب بات کریں تو خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں شہید یحییٰ سنوار کا جسد خاکی جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، تبادلہ کیا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر اسرائیلی کابینہ کا اجلاس اور اس کی ووٹنگ جو ہے وہ 27 وہ جنگ بندی کے حق میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں، وہ 27 ووٹ جنگ بندی کے حق میں آئے ہیں، جبکہ 7 ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ تو یہ جنگ بندی اب کلوز نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کے میڈیا بھی اشارے دے رہا ہے، اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اب جنگ بندی کم از کم یہ 42 دن کی جنگ بندی قریب ہے۔ اس طرح بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے حوالے سے، یعنی پاکستان کے حوالے سے۔ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی ہے جسے قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، اور وہ اس کے 804 قیدی نمبر 804 نے اتوار کے دن کچھ ملاقاتیں کی ہیں، یعنی چھٹی والے دن ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں پھر اہم فیصلے یا اہم گفتگو ہوئی ہے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقاتوں پر اظہار برہمی کیا گیا
گیا ہے، میرے ذرائع نے مجھے بتایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گڈ گورننس پر بالخصوص توجہ دیں، یہ بھی کہا گیا عمران خان کی جانب سے، اور کچھ الفاظ ایسے بھی تھے کہ اگر آپ 2-3 ماہ میں خیبر پختونخوا کے حالات پر قابو نہیں پاتے اور اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کا کے پی میں ٹھہرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یعنی آبزرویشن یہ عمران خان نے اپنی کے پی کے لیڈرز کے سامنے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیں، اس کے بیانات کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو نکالنے کے حوالے سے واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، عمران خان نے کہا، اور ساتھ انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ اگر کوئی ہمارا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن حتمی نہیں ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، اس ڈیڈ لائن میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جو بات اسمبلی میں کرتے ہیں وہ پریس کانفرنس میں بھی کریں، مبہم نہیں، دو ٹوک موقف اپنائیں، یہ بھی ہدایت کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو۔ پارٹی رہنماؤں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانحہ 26 نومبر پر مسلسل گفتگو کریں اور حکومت کو بے نقاب کریں، یعنی 26 نومبر کے سانحے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتیں اور مسلسل اس پر گفتگو کر کے حکومت کے جرائم کی پردہ پوشی کریں، یہ عمران خان کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ عمران خان سے ملنا چاہتی ہے، اور پاکستان کی ٹاپ 5-6 شخصیات ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ ترین شخصیت عمران خان سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ پیغام پہنچایا گیا عمران خان تک، لیکن وہ اڈیالہ جانے سے ہچکچا رہی ہے، تو اس شخصیت نے کہاں ملاقات کرنی ہے، اس حوالے سے عمران خان کو بنی گالہ جانے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا جس نے مجھ سے ملنا ہے یہاں آ کے مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی پاکستان میں توہین مذہب کے جیلی مقدمات کے حوالے سے۔ ایک نابینا شخص بھی بوگس انکوائری FIR بھگت رہا ہے، اور بہت سی ایسے قصے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد پریس کلب میں توہین مذہب کے حوالے سے جھوٹے کیسز پر کئی شہریوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون جو محمد زمزم کی والدہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا نابینا ہے، مگر اس کے اوپر توہین مذہب کی FIR کاٹ کے 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ الزام یہ ہے کہ میرے بیٹے نے واٹس ایپ پر میسج بھیجا، جبکہ ہمارے گھر میں اینڈرائڈ فون تک نہیں ہے۔ جج صاحب کو معلوم ہونے کے باوجود کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ تھوڑا سا آپ سن لیں وہ کیا کہتی ہیں۔ میرے بیٹے پہ بھی اللہ سے بھی کا الزام ہے، وہ بالکل نابینا ہے۔ نابینا بیٹا ہے آپ کا؟ ہاں جی، وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس پہ کہا کہ توہین کیا اس نے؟ ہاں جی، تو فیس بک کا تھا کہ فیس بک پہ توہین کیا؟ ہاں جی، فیس بک پہ، اچھا، یہ واٹس ایپ پہ، تو وہ بالکل نابینا۔ ہمارے گھر میں لیٹر کیا آیا نام ہے، تھا اس کا؟ اس کا نام محمد زمزم۔ محمد زمزم۔ ہاں جی، 5 وقت کا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، اچھا، روزے رکھتا تھا، ہم مسلمان ہیں، اور کاغذوں میں لکھا یہ قادانی ہے، ہم کافر نظر آتے ہیں۔ ہماری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو کافر کہنا بھی گناہ ہے، یہ مسلمانوں کو کافر لکھ کے کاغذوں میں FIR میں دے رہے ہیں۔ اور میرا بچہ یہ یونیک کیس سنیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ ان کا بیٹا جس کا نام حافظ زمزم ہے وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، وہ واٹس ایپ پہ میسج کسی کا نمبر سرچ کر کے کسی کو کیا بھیج سکتا ہے، اور اس کو کتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ 3 سال سے 3 سال سے جیل ہے۔ یہ آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا، یہ صورتحال ہے۔ اب ایک اور کیس سنیں، اس میں امیر جماعت اسلامی کہوٹہ غلام حیدر جو ہے یہ پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بھتیجا حافظ قرآن ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور تراویح پڑھاتا ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کے خلاف توہین مذہب کا کیس بنا دیا اور پھر یہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس اور حکومت سے انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ ایک بزنس ہے جو توہین مذہب کے نام پہ کیسز لڑ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ گروپ بنا ہوا ہے وکیلوں کا، اور یہ ایک بزنس ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا خود سنیے۔ میں جنرلی اور میں اس بات نہیں کروں گا، میں اپنے گھر کی بات کروں گا کہ ایک میرا عزیز میرا بھتیجا جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو عام یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کالجز کا پڑھا ہوا ہے، اور حافظ قرآن جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگ ترس رہے تھے گاؤں میں کہ ہم نماز پڑھیں، وہ ہمیں تراویح پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اور اتنا پوائس آدمی ہے، اتنا نیک سیرت بچہ ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے یہ آ چکے آج کل کا یہ جدید الیکٹرانکس نظام اور یہ سارا کچھ آ چکا ہے، اتنا نیک بچہ جو ہے اگر اس کے خلاف اس قسم کا کیس ہو سکتا ہے، تو میرا یہ ایمان بن چکا ہے اس چیز پر کہ بہت سارے ناجائز کیسز بنائے گئے ہیں اور بہت زیادتی کی گئی ہیں لوگوں کے اوپر۔
یہ صورتحال ہے جی. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نوٹس لیا جائے اور یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں، یہ گروپ ہے وکلاء کا جو متحرک ہے، اس قسم کے مقدمات یہ خود کرواتا ہے، پھر یہ گروپ امیر بھی ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. تو اس پر پوری ایک تفتیش اور تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے مقدمات جو بوگس ہوتے ہیں، جو توہین مذہب کے نام پہ درج کر لیے جاتے ہیں. ایک تو انسان جس کے خلاف توہین مذہب کا پرچہ ہو جائے، اس کا تو پاکستان میں جینا محال ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب پھر اس کی فیملی پر کیا گزرتی ہے، وہ اس ماحول میں کیسے رہتے ہیں. یہ بہت المیہ ہے. ایسے مقدمات سے توہین مذہب کے قانون کو بھی کمزور کرنے کی ایک سازش کی جاتی ہے. اس پر یقیناً صاحب فکر و نظر کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا ہونے دیں گے یا پھر ہم اس کا دفاع کریں گے. جو پاکستان میں توہین مذہب کا کیس ہے، اس کا دفاع، جو قانون ہے اس کا دفاع تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے غلط استعمال کو روکا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.